نہ روزہ قصر ہوگا۔ بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ کسی حرام کاروبار کے لیے جا رہا ہے، خدا نخواستہ مثلا شراب کی ڈیلنگ کرنے جا رہا ہے، یہاں سے اسلام آباد، یہاں سے لاہور مثلا، اگر حرام سفر ہے، گناہ کا سفر ہے، تو کیا ہوگا؟ نہ نماز قصر ہوگی، ایک تو سفر ہی حرام ہے نا، گناہ تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بچہ ہے، ماں باپ کی گھر سے بھاگ گیا، اب منع کیا، گھر سے بھاگ گیا، سفر گناہ کا سفر کر رہا، اس طریقے بہت ساری چیزیں۔ آپ نے کسی کو ادھار دیے حیدرآباد میں، یہاں سے حیدرآباد میں ادھار دیے، آپ نے سود کے پیسے بڑھا دیے، دے رہا ہوں 50,000، واپس 60,000 لوں گا، سود ہو گیا ہے نا، سود لینے جا رہے ہیں، ادھار لینے نہیں جا رہے ہیں، سفر کون سا ہو گیا؟ گناہ کا سفر ہو گیا۔ یہ سفر بھی معصیت کا سفر ہو جائے گا، اس میں اپرچونٹی نہیں ہے کہ اب ہزاروں مسائل نکل آئے نا اس سے، اب آپ خود اس میں معاملات حل کرتے جائیں۔ شوہر ہے، زوجہ کو منع کیا ہے، نہیں جانا ہے سفر پہ، چلیے مثال کے طور پہ بہت سارے مثال اس میں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا پروردگار، اسی لیے کائنات کے نبی نے کہا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا نا روزہ ہمارا کب باطل ہو جاتا ہے، کائنات کے نبی نے کہا دعا یہ کرو اللہ سے کہ وہ توفیق دے روزہ رکھنے کی۔ سب رکھتے ہیں، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دعا کرو کہ پروردگار ان یوفقکم لصیام، ویسے روزہ رکھنے کی توفیق دے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ 12 رمضان المبارک ہے، تو تاریخ کا ایک واقعہ سن لیجئے گا۔ آج ہی کے دن جو قرار پایا، کائنات کے نبی نے ایک مرتبہ مکہ میں رشتہ اخوت انجام دیا تھا، مومنین کو جمع کیا اور سب کے سب اصحاب کو جمع کیا، اس کے بعد ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا، رشتہ اخوت قرار دیا تھا، مکہ میں عمل انجام دیا۔ پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ ہجرت کب ہوئی؟ ربیع الاول، پہلی ربیع الاول کو ہجرت ہوئی، جب بستر نبی پر امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا کے رسول کریم تشریف لے گئے۔ اب سنیے، جب ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد ماہ مبارک رمضان کی 12 تاریخ کو مہاجرین اور انصار کو جمع کیا۔ بہت بڑا مجمع جمع کرنے کے بعد ایک مہاجر اور ایک انصار کو نبی نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ سب کے سب کو جب ایک دوسرے کا بھائی قرار دے دیا، بڑے بڑوں کو بڑے بڑوں کا بھائی قرار دے دیا، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ طلحہ و زبیر کو بھائی قرار دے دیا، یہ سارے معاملات ہو گئے، اکیلے علی علیہ السلام بچ گئے۔ اب دوسرے برادران کی کتب میں روایت ہے، امیر کائنات کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ رسول خدا میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ اب سنیے گا کائنات کے نبی نے کیا کہا، ان اللہ آخا بینی و بینک، اللہ نے اے علی تمہیں میرے لیے رکھا ہے، اللہ نے مجھ میں اور تم میں بھائی رشتہ اخوت کا رشتہ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کئی مقامات پہ اسی جملے کی وجہ سے فخر کرتے ہوئے نظر آئے۔ خود کائنات کے نبی نے کئی مقامات پہ کہا اخی و صاحب لوائی، حدیث قصہ میں بھی پڑھتے ہیں، کتنے ایسے مقامات پہ میرے بھائی علی کے لیے اللہ نے یہ فرمایا، میرے بھائی علی کے لیے فرمایا، ان اللہ تعالی جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتاً، اللہ نے میرے بھائی، کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے نبی، اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے وہ فضائل قرار دیے ہیں کہ جن کو شمار کوئی کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ علی نبی بھائی بھائی، دیکھیں قافیہ کتنا برابر ہے، بات تو ہے کہ نہیں؟ علی نبی بھائی بھائی، وہ جو علی علیہ السلام کے ساتھ کسی دوسرے کا نام لے کے آتے ہیں، جس نے جنگ میں مقابلے میں آ کر کتنے سارے لوگوں کو قتل کر ڈالا، اب کہتے ہیں بھائی بھائی، صحیح، یہ بات ذہن میں رہے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام نے معاملہ بڑا اہم تھا، یہ بہت اہم تھا، امیر المومنین السلام کی یہ فضیلت اتنی اہم ہے کہ بعض روایات میں ملا کہ کائنات کے نبی نے عرش پر اور چاند پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ، علی رسول کے بھائی ہیں۔ یہ عام معاملہ نہیں ہے، ملائکہ کائنات نے کتنے مقامات پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی ہے تم میں جو یہ کہے کہ نبی نے یہ کہا کہ میں
اس کا بھائی ہوں. کوئی ہے جو دعویٰ کرے؟ کئی مقامات پہ ایک شخص نے کہا میں ہوں، جیسے ہی اس نے کہا اسی وقت پتھر بن گیا، مسخ ہو گیا، مر گیا. ایسے بہت سارے دعویٰ کرنے والے آئے، مگر فضیلت کا انکار کہاں سے شروع ہوا؟ جب امیر المومنین علیہ السلام دربار میں آئے خطبہ دینے کے لیے. ان تمام معاملات کے بعد کی بات ہو رہی ہے، جب گھر پر حملہ ہو چکا تھا. دربار میں آئے، مولا کائنات نے خطبہ دیا ہے. شہزادی کونین کا خطبہ ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کا بھی خطبہ ہے. خطبہ کیا دیا؟ اب ذرا سا کیفیت سن لیجئے گا، بس بات کو تمام کر رہا ہوں. جناب عدی بن حاتم کہتے ہیں. عدی بن حاتم کون ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا. جناب عدی بن حاتم ہیں حاتم طائی کے بیٹے. حاتم طائی کے نام سے آگا ہے نا. حاتم طائی کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم. امیر المومنین کے وفادار ہیں، کائنات کے نبی کے صحابی ہیں، اسلام لے کے آئے تھے. ایسے صحابیوں کا ذکر نہیں ہوگا کیونکہ علی کے وفادار تھے. جہاں اہل بیت سے وفاداری ہو ایسوں کا ذکر نہیں ہوگا. عدی بن حاتم، عمار، یاسر سب عجیب صحابی ہیں. امیر المومنین اسلام کے ایسے صحابی، اب ان سے روایت تھی، مجھے روایت سنانا تھی لیکن نام آیا تو سن لیجئے گا. عدی بن حاتم وہ صحابی ہیں جناب حاتم طائی کے بیٹے ہیں. ان کے بیٹے اور بیٹی کیسے دائرہ اسلام میں آئے یہ بھی ایک بہرحال ہسٹری ہے کہ قید کر کے لایا گیا تھا، اور لانے کے بعد ہوا یہ تھا کہ ان کی بہن کو یعنی حاتم طائی کی بیٹی کو جب قید کر کے لایا گیا تو آ کے بیان کیا، اے رسول خدا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، ٹھیک ہے، میں بیان کروں گا. تو اس طریقے سے کائنات کے نبی نے جب ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا کہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، آزاد کر دیا، تو جا کے اپنے بھائی کو بیان کیا. بھائی کو بیان کیا، کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس آخری نبی کے در پہ چلو، وہ انتہائی صادق ہے، امین ہے، اخلاق کا پاسدار رکھنے والا ہے. مجھے اس لیے چھوڑا کہ میرا باپ کریم تھا. صحیح اندازہ لگائیں. یہ اس طریقے سے دائرہ اسلام میں آئے. عدی بن حاتم یہ ہیں. عدی بن حاتم کو حاکم شام نے بلایا. ہوا یہ کہ ان کے جو بیٹے تھے، عدی بن حاتم کے بیٹے جنگ صفین، جنگ جمل میں شہید ہو چکے ہیں. جنگ نہروان بیٹے اپنے بیٹے شہید ہو چکے ہیں. حاکم شام کہتا ہے کہ اے عدی، امیر کائنات کی شہادت کے بعد کہتا ہے اے عدی بن حاتم، بیٹے کہاں ہیں تمہارے؟ جانتا تھا کہاں ہیں، خود ہی نے مارا ہے نا، جانتا تھا. کہا اس تو شہید ہو گئے سب. کہا علی کے بیٹے باقی ہیں. علی نے انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو باقی رکھا، تمہارے بیٹے کو قتل کروا دیا. جواب سنیں گے معاویہ ابن ابی سفیان کے دربار میں کیا جواب دیا ہے؟ کہا میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی شہید ہو گئے، میں باقی رہ گیا. کمال ہے. ماں انصفت علی، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اب سنیے گا، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ علی کو لایا جا رہا تھا، اتنے سارے لوگ پکڑ کے لا رہے ہیں بیعت کے لیے کہ بیعت کرو. علی علیہ السلام کا ہاتھ بند ہے، مٹھی بند ہے. 40 کے قریب لوگ آئے، مٹھی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مٹھی کھلے تو کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو. وہ جو ید اللہ ہو، تو ید اللہ ہو کہاں؟ کوشش کی، بہت زیادہ کوشش. عدی بن حاتم کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، لاکھ کوشش کی انگلی کھولنے کی. ہاتھ پہ بیعت کروانا تو کیا، انگلی کوئی نہیں کھلوا پا رہا ہے امیر المومنین اسلام کی، ہاتھ بالکل بند ہے. لاکھ کوشش کر لی. پھر کوئی آیا، بہت توجہ کیجیے گا، پھر کوئی آیا، اپنا ہاتھ مارا علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اور کہا بیعت ہو گئی. کس نے کس کی بیعت کی؟ توجہ کیجیے گا. اس طرح وہ جو مشہور کیا کہ علی علیہ السلام نے بیعت کی. بتلانا چاہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا تھا، 12 رمضان رشتہ اخوت کائنات کے نبی نے قائم کیا. مطلب کیا ہے؟ کیوں روایت سنائی میں نے؟ جب ان تمام معاملے کے بعد دربار میں لا دیا گیا کہ ابوالحسن بیعت کرو، کہا ورنہ کیا کرو گے؟ کہا قتل کر دیا جائے گا. مولا کائنات کا پہلا جملہ یہ تھا، اذن تقتلون عبد اللہ و اخو رسول اللہ. تو پھر تم اس کا مطلب اللہ کے بندے اور رسول کے بھائی کو قتل کر دو گے؟ اب مجمع بھرا ہوا ہے، وہ سب کے سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی نے فرمایا علی علیہ السلام کے لیے کہ یہ میرے بھائی ہیں، سب جانتے ہیں. مگر فضیلت علی علیہ السلام کا پہلا انکار اس وقت ہوا. کسی نے اٹھ کے کہا ہاں
عبداللہ اللہ کے بندہ مانتے ہیں، اما الاخ فلا نبی کا بھائی نہیں مانتے ہیں، انہی کی باقیات آج تک موجود ہیں، تو اس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ بات کو میں نے تمام کیا ہے۔ مولا کائنات کی یہ فضیلت عظیم فضیلت ہے۔ عدی بن حاتم دیکھ کے بیان کر رہے ہیں کہ مولا کائنات نے بیعت نہیں کی اور اس فضیلت کا انکار کیا گیا۔ عدی بن حاتم، حاتم طائی کی بیٹی کو کیوں آزاد کیا کائنات کے نبی نے؟ آ کے کہنے لگی اے رسول خدا، میرا باپ کریم تھا، میں کریم کی بیٹی، کائنات کے نبی نے آزاد کیا کہ جو کرم کرنے والا ہے اس کی بیٹی کو قید نہیں کیا جاتا۔ کیا گزری ہوگی علی جیسے کریم کی بیٹی پر کہ جب 11 محرم کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا تو جناب زینب علیہ کے ہاتھ پسے پس بندھے تھے۔ ایک مرتبہ بھائی کی جانب متوجہ ہوئی، اے بھیا حسین، اگر زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے آپ کے کفن کا انتظام کرتی۔ ارباب اعزاز سنیں گے، یہ مرحلہ انتہائی مشکل تھا۔ میرے